3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو عطیہ فرمائے۔ مرحوم الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ ویاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، 72 شہداء کمیٹی کی خمسہ مجالس کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پالنے والے اس کمیٹی کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی شرکاء ہیں، پالنے والے ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ معصوم عالم سیدت نساء العالمین بنت مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں انہیں سرخرو فرما۔ پالنے والے جو لوگ بھی اس کمیٹی میں دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی اعتبار سے منسلک اور وابستہ ہیں اور رہے ہیں، پالنے والے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی خدمتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے جو سامعین کے روزانہ آتے رہے، ان کی اور میری اس مختصر ترین کاوشوں کو اور خدمتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کے حوالے سے سورہ مزمل کی یہ آیت کا ایک جز، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے اذکار نماز اور اہل بیت کے موضوع پر اب تک آپ کی خدمتیں کئی زاویوں سے کی، اور اسی سلسلے کو ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور بچوں کی جو فرمائش ہے اسے بھی اپنے موضوع سے وابستہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کل جملہ کہا تھا کہ موضوع سے ہٹ کے گفتگو کرنا میرا مزاج نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ جو پروردگار عالم کی الہامی نازل شدہ کتاب ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے دوا بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کے عادی ہوں اور اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دیا تھا، 15 دن کا، 6 مہینے کا، جس میں آپ کے پاس 12 سورے جمع ہو جائیں گے۔ جب ان سوروں کو آپ جمع کرنے لگے تو ان کی خواص پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں
تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اکثر سورے آپ کی زندگی اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ ان سوروں کو یاد کر کے اس کی تلاوت کریں، کچھ بھی کام میں مصروف ہوں اس کی تلاوت جاری رکھیں، اور انہی سوروں کو اپنی نمازوں میں بھی لے آئیں۔ ہم یہ دو سوروں سے زندگی بھر کب تک کام چلاتے رہے؟ ہمیں 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو کورس اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا مطالعہ اور اس کا حفظ کرنا چاہیے، اسی طرح جیسے ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہم تو نہ ڈانٹنے کی پوزیشن میں ہیں نہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہیں، ہم تو صرف گزارش اور عرض کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ سے ہماری عرض ہے، گزارش ہے، ونتی ہے، التماس ہے کہ اپنی نمازوں کی لذت محسوس کریں، اسے عادت سمجھ کے یا بیگاری سمجھ کے 2 رکعت کا ٹائم ہے پڑھ کے ٹال دو، نکال دو، نہیں، اس کی لذت اٹھائیں، اور لذت تب ملے گی جبکہ یہ نماز ہماری ضرورت بن جائے۔ توجہ ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی لذت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھوک لگتی ہے تو کھانے کی لذت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پیٹ بھرا ہوا ہے، بہترین قورمہ رکھا ہے اور چل نہیں رہا ہے، عیب نکالا جا رہا، آج تم نے کیسا بنا دیا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں بتائیں گے کہ باہر سے کچھ کھا کے آ رہے ہیں۔ اگر یہ راز کھول دیا تو پھر خیریت نہیں ہے نا؟ دیکھو تم نے لگتا ہے کہ مسالہ زیادہ کر دیا، تیل زیادہ کر دیا، کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ تو اس دن بنایا تو بھائی جواب نہیں تھا، آج کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، کچھ تنقید، کچھ تعریف، اور دسترخوان نپٹ گیا، اور سادی ارہر کی دال بنا کے رکھ دی اور بھوک چمک کے لگی ہوئی تھی، تو آج لقموں پہ لقمہ اٹھ رہا ہے، بھائی کیا دال بنا دی ہے تم نے؟ عزیزو، ذائقے سے لذت نہیں ہے، ضرورت سے لذت ہے۔ ضرورت ہو، جتنی اشد ضرورت ہوگی، جتنی زیادہ ضرورت ہوگی، جتنی شدید ضرورت ہوگی، اتنا لذت بڑھ جائے گی۔ رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد 1 گھونٹ پانی بھی آب کوثر سے کم محسوس ہے، آب کوثر سے کم محسوس نہیں ہوتا، اور وہی 1 گھونٹ پانی کے لیے کوئی کہتا ہے بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک کھجور کھا کے پینا، ہمیں ہٹو، پہلے پانی پینے دو۔ توجہ ہے؟ تو جتنی شدید ضرورت ہوگی اتنا زیادہ لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ ابھی تو اسی طرح نمازوں کا لطف اٹھائیں، لذت اٹھائیں، جبکہ آپ اپنی ضرورتوں کے مطابق سوروں کا انتخاب کریں، اور در سوال نہ کر کے اس سے سوال کریں واسطہ محمد و آل محمد کا کریں۔ بات پہنچنی چاہیے، واسطہ محمد و آل محمد کا دے کے اس سے سوال کریں۔ اصل میں ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہمارے مجمع نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ 5 ایسے موضوعات ہیں جس پر داد دینی ہے، جس پر نعرہ لگانا ہے، اور وہی گھوم پھر کے سننا ہے، اسی پہ داد ہوگی۔ قرآن کے سوروں پر ہمیں داد نہیں دینا ہے، اللہ کی آیتوں پہ داد نہیں دینا ہے، تو یہ آپ نے طے کیا ہے، اللہ نے نہیں طے کیا۔ توجہ ہے، میں خدمت قربتاً اللہ کی نیت سے کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی بارگاہ میں میری لفظیں قبولیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں، مگر میں وہاں تک آپ کو لاؤں گا جہاں آپ سوچ کے بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد نزاکت کا لطف شاید ابھی تک نہیں اٹھایا۔ میں نے موضوع نماز نہیں بنایا ہے، ہمارا موضوع
نماز نہیں ہے، ہمارا موضوع نماز کے اوقات نہیں ہے، ہمارا موضوع نماز کے واجبات و محرمات نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے اذکار نماز اور اہل بیت۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت کیے ہوئے مجلس کیا نماز بھی پوری نہیں ہوگی۔ ذکر اہل بیت کیے بغیر مجلس کیا نماز بھی پوری نہیں ہوتی۔ سورہ حمد پڑھا ذکر اہل بیت ہوا، سورہ کوثر پڑھا ذکر اہل بیت ہوا، سورہ قدر پڑھا ذکر اہل بیت ہوا۔ کیا کوئی نماز سے ذکر اہل بیت ہٹانے کے لیے نیا قرآن لاؤ گے؟ کوئی نیا قرآن لاؤ گے تو نیا قرآن تو لا نہیں سکتے، بس ایک ہی فرق ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ذکر اہل بیت ڈھونڈ کے سمجھ کے پڑھتے ہیں، تم نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو۔ کہ قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ تم سے اللہ کیا پڑھوا رہا ہے۔ عزیزو، جب تم اپنی زندگی میں کبھی بہت تنہائی محسوس کرو، جانے کتنے راز بتا کے میں گزر گیا، ایک راز یہ بھی سنتے ہوئے چلیے، جب تم اپنی زندگی میں کبھی تنہائی محسوس کرو اور ایسا محسوس کرو کہ جیسے میرا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے میں صدقہ نکال کے اور صدقہ مستحق تک پہنچا کے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرو، پروردگار تمہارے مسائل حل کر دے گا۔ توجہ ہے، اسی کو تم اپنی نمازوں میں بھی لے کے آؤ، اس لیے کہ ارشاد اس میں پروردگار کا اپنے حبیب سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے میرے حبیب، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، پھیلتی ہوئی رات کی قسم، آپ کے پروردگار نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے، آپ کے پروردگار نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اس دنیا والوں کے کہنے پہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک جملہ نبی سے بار بار کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہی کہ اب تو اللہ میاں نے رسول اللہ کو بھی بھلا دیا ہے، اب ان کی طرف پلٹ کے نہیں، اللہ دیکھتا ہے، اب کوئی آیت نہیں آ رہی ہے۔ کچھ دن جو آیتیں نہیں آئیں تو یہ کہنے لگے کہ اللہ نے ابھی نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ تنہا پڑ گئے ہیں۔ توجہ، تو اب یہ سورہ کی آیتیں نازل ہوئی میرے حبیب، آپ کے پروردگار عالم نے نہ آپ کو دن میں تنہا چھوڑا ہے نہ رات میں تنہا چھوڑا ہے۔ چڑھتے ہوئے دن کی قسم، پھیلتی ہوئی رات کی قسم، میرے حبیب آپ کو آپ کے پروردگار عالم نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ان کے کہنے پہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو دنیا والے ہیں اور آخرت تو دنیا سے بہت بہتر ہے۔ میں توجہ ہے، یہ سورہ پڑھو تاکہ وہ ذکر ہو جائے اللہ اور نبی کا، وہ ذکر تم کرو گے، وہ داستان تم چھیڑو گے، اللہ تمہاری تنہائی کو بطفیل محمد والے محمد دور کر دے گا۔ توجہ ہے،
کرنا، رہے عمل سے ہٹانے کی بات مت کرنا، کہ دل میں آگ لگانے کی بات مت کرنا، ابھی ہے غیب کے پردے میں ایک نبی زادہ، ابھی ہے غیب کے پردے میں ایک نبی زادہ، غم حسین مٹانے کی بات والے محمد کہیے تو کیا کہیے، برا کہیے بھلا سمجھے، بھلا کہیے برا سمجھے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ چڑھتے ہوئے دن اور پھیلتی ہوئی رات کی قسم میرے حبیب، آپ کو آپ کے پروردگار عالم نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور جب ہم شیب ابو طالب کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دن ہو تو محافظ ابو طالب، رات ہو تو محافظ ابو طالب۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ دو وہ کردار ہیں کہ عمل یہ کر رہے ہیں، دعویٰ اللہ کر رہا ہے، عمل یہ کر رہے ہیں اور دعویٰ اللہ کر رہا ہے۔ میرے حبیب، خدا کی قسم، ایمان ابو طالب ایک بڑا اہم موضوع ہے اور جس پر گفتگو کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ اس وقت تک ایمان ابو طالب کی گفتگو کی جائے گی جب تک چند اہم لوگوں کے اسلام پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ جب تک ایمان ابو طالب کی گفتگو چھیڑی جائے گی، مگر میں عزیزو گفتگو کرتا ہوں، ایمان ابو طالب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زمانے کو عرفان ابو طالب کی طرف پہلے ایمان کی دلیل سن لو، پھر عرفان کی طرف تمہیں لے کے چلوں، چند مرحلے عرفان کے اور اس کے بعد گفتگو تمام کر دوں گا۔ ایمان ابو طالب ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ لائے کہ نہیں لائے؟ میں آیا ہوں، میں ایمان لے کے آیا ہوں یا نہیں لے کے آیا ہوں؟ میں آیا ہوں، میں آپ کیا ایمان لے کے آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں؟ لے کے آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں؟ کہنے مولانا آپ بھی کمال کر رہے ہیں، ایسی بات آپ کر رہے ہیں، مجلس آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے، ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ کے ایمان پہ کون گفتگو کرے گا بھائی؟ میں کہا مجھے کلمہ پڑھتے آپ نے نہیں دیکھا، اسلام قبول کرتے نہیں دیکھا، مگر ہمارے عمل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان ہے، ابو طالب کا عمل کیوں نہیں آتا؟ سنو، کلمہ پڑھا رسول نے، پڑھایا، پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ وہ ہوتا ہے جو بے ایمان آئے، مدرسے میں جاہل آئے تو پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں ان پڑھ آئے تو پڑھایا جاتا ہے، انسپیکٹر آف اسکول آئے تو پڑھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا۔ توجہ
قرآن پڑھو قرآن، اسی لیے کہہ رہا ہوں ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ بقرہ وہ آیت جسے آپ کو یاد کرنی چاہیے اور الحمدللہ یاد ہوگی، آیت الکرسی کی دوسری آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر بھی بہت سارے لوگ اس وقت زبردستی دین پھیلا رہے ہیں، کہیں مر کے پھیلا رہے ہیں، کہیں مار کے پھیلا رہے ہیں، جبکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رائج ہو رہے ہیں طریقے زبردستی بنانے جہاد، یہ قرآنی دین نہیں ہے، قرآن کا دین نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بڑی توجہ رکھنا۔